حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مطلع کیا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ اس پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کیا آپ وہاں کسی ایسے کو مقرر کریں گے جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے علوم کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے ان کی علمیت کو ثابت کیا۔ جب فرشتے اشیاء کے نام نہ بتا سکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانی نسل کی تخلیق کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور انہیں اپنی روح میں سے پھونکا۔ یہ تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی ایک بڑی مثال ہے جس سے انسانیت کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت دی اور ان کے لیے وہاں بے شمار نعمتیں مہیا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سوائے ایک مخصوص درخت کے جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے کی گئی تاکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سکون اور آرام کا باعث ہو۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا اور دونوں نے وہاں خوشحال زندگی بسر کی۔ شیطان جو پہلے جنوں میں سے تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس کی نافرمانی کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور اسے ملعون قرار دے دیا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور انہیں جنت کے اس درخت کے قریب جانے کے لیے آمادہ کیا جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ سکیں گے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں معاف کر دیا۔ اس توبہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت دی کہ وہ اپنی اولاد کو توحید اور حق کی طرف بلائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ کا پہلا نبی مقرر کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور انہیں شرک سے بچنے کی نصیحت کی۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی مغفرت اور اس کی عبادت کی طرف راغب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا جس میں قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا اور اس واقعے نے انسانی تاریخ میں بڑے گہرے اثرات چھوڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس واقعے پر بہت غمزدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی نسل کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کرنے کا حکم دیا اور انہیں یاد دلایا کہ ہر شخص کا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بھی سکھایا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد توبہ کرنا اور اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ رحیم و کریم ہے اور وہ سچے دلوں سے توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو محنت اور انصاف کا درس دیا۔ انہوں نے یہ تعلیم دی کہ انسان کو اپنے رزق کے لیے محنت کرنی چاہیے اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بہت لمبی تھی اور انہوں نے اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزاری۔ انہوں نے اپنی اولاد کو نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کی تلقین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے لوگوں کو اجتماعی عبادات کرنے اور اللہ کی وحدانیت کا تسلیم کرنے کی تعلیم دی۔ ان کے زمانے میں لوگ ایک ہی دین پر تھے اور شرک کا کوئی وجود نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ایک طویل عمر گزارنے کے بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین پر ایک خاص مقام پر دفن کرنے کا حکم دیا اور ان کی وفات پر فرشتے بھی آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے بعد بھی توبہ اور معافی کا دروازہ کھلا ہے۔